السلام علیکم گائز، اپنے یوٹیوب چینل انفو احمد شہزاد میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے آبی آلودگی پر، یعنی کہ پانی کی آلودگی پر۔ پچھلی ویڈیو پہ ہم نے صفائی کے اوپر بات کی تھی، آج پانی کی آلودگی کی بات کریں گے۔ آبی آلودگی یعنی آلودہ پانی، یہ پانی سیوریج لائن کا بھی ہو سکتا ہے، فیکٹریوں میں استعمال کے بعد جو پانی باہر بہا دیا جاتا ہے یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کوڑا کرکٹ کچرے کے ڈھیر کے آس پاس کھڑا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ آبی آلودگی، یہ آلودہ پانی انسان کی غفلت سے ہوتا ہے اور اس کو آپ انسان کی غفلت بھی کہہ سکتے ہیں۔ صاف پانی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ہم یہ پانی مختلف ذخائر سے حاصل کرتے ہیں جو دریا، سمندر، جھیل اور زیر زمین پانی ہیں، اور پھر ہم اس پانی کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان ذخائر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ان ذخائر کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا نقصان بھی ہم ہی اٹھائیں گے، جو فی الوقت تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آنے والے سالوں میں اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً روزانہ 14,000 موات صرف آبی آلودگی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آلودہ پانی پیا جائے گا، صاف پانی میں آلودہ پانی ملے گا، اس کے مضر صحت اثرات ہوں گے تو اس سے پھر موت ہی ہوگی نا۔ آبی آلودگی کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو مختصر بتانا چاہوں گا کہ کس طرح پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ پہلے حصے میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو روکنا کتنا ممکن ہے۔ مثال کسی سیوریج پائپ کا پانی جو نالوں کے ذریعے دریا وغیرہ میں جاتا ہے، اور کسی فیکٹری کا وہ پانی جو زہریلے کیمیکل والا ہوتا ہے اور اس کا نالوں کے ذریعے دریا میں جانا، اور اس کے بعد کوڑا کرکٹ کا جو ڈھیر ہوتے ہیں ان کا نالوں کے آس پاس ہونا، وہ بھی پانی میں گر جانا، اس کے ذریعے بھی پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ ان کو تو کس اقدام کر کے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا پتہ ہوتا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی ہمارے ملک میں کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑی مقدار پانی کو آلودہ کر رہی ہے۔ پانی کی اب بھی یہ آلودگی اس کا باعث بن رہی ہے، اور یہ آلودہ پانی بڑی مقدار میں پھر دریاؤں سمندر میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر یہی پانی نا جو دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہی سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور بھی پانی آلودہ ہو رہا ہے، اور جو یہ پانی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مضر صحت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ جس میں آلودہ پانی مل گیا وہ تو پھر مضر صحت ہی ہوا نا۔ اب یہ آلودگی کا جو دوسرا حصہ ہے یہ زیر زمین پانی ہے۔ یہ کیسے آلودہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے آلودہ ہوتا ہے کہ سیوریج کا جو پانی ہم دریا میں، آلودہ پانی جو دریا میں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی زمین کا پانی خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک قدیم نظام ہے سیوریج کا، یعنی زمین کے اندر ایک گہرا کنواں کھود کرنا، اس میں سیوریج کا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نا دیہاتی ایریے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں گہرا کنواں کھود کرنا، اس میں سیوریج کا پانی ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی زیر زمین پانی کو کافی خراب کر رہا ہوگا۔ زیر زمین کئی علاقوں میں ایسا پانی ہے کہ اگر وہ پانی زیر زمین پانی نکال کے نا 2 سے 3 گھنٹے رکھ دیا جائے نا تو اس کا رنگ پیلا پیلا سا ہو جائے گا۔ ایسا بھی کئی علاقوں کا پانی خراب ہو چکا ہے۔ آبی آلودگی کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اگر آبی آلودگی کو نہ روکا گیا تو اس کے بہت سارے نقصان ہوں گے، لیکن محسوس اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ انسان نے اپنے مفادات کی خاطر قدرت کی نعمتوں کے ساتھ جو کھیل رہا ہے اس میں انسان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کا نقصان کرنے میں۔ کراچی سمیت ملک کا تمام یعنی کہ شہروں کا جو پانی ہے نا اس کو نکالنے کا کوئی بھی مؤثر نظام نہیں ہے، اور یہ آلودہ پانی صاف پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس سے صاف پانی میں آلودہ ہو رہا ہے وہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس ڈیجیٹل دور میں خوش تو بہت ہیں، لیکن کچھ خاموش حقیقتیں ہمارے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہیں جس سے ہم بہت بے خبر ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے اس چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔